پھر ایک مزید روایت ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد ابن حنبل جز نمبر 35 میں صفحہ جو 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 478 میں، حدیث نمبر 27485 میں ابی الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وصیت فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الائمہ المضلون، اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ خوفناک چیز میں مجھے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ خوفناک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ جو اپنی امت کے لیے وہ ڈرتے ہیں، الائمہ المضلون، وہ امام جو مضل ہیں۔ اچھا، تو یہ حدیث صحیح ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بشرط بخاری مسلم بھی روایت ہوئی ہے، جیسے کہ صحیح ابن حبان میں جو حدیث ہے، ابن حبان نے خود بھی اس کی تصحیح کی ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جز نمبر 15 جو سنہ 1991 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 109 میں جو حدیث شروع ہوتی ہے 6714، اس میں یہ ہے وَإِنَّ من اخوف ما اخاف على امتی الائمہ المضلین، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پہ خوف ہے، جو لوگ میری امت کے لیے سب سے زیادہ فتنہ برپا کریں گے، وہ کون ہے؟ گمراہ کرنے والے امام۔ اسناد صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث بھی صحیح ہے بشرط مسلم۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم نے صحیح ترین احادیث سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے فتنے کو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے، اور مجھے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کا فتنہ۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس چیز کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے اور اس کا مجھے زیادہ خوف ہے، وہ ہے جو گمراہ کرنے والے امام ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا عزیزو، وہ صحابہ جو امامت کو پہنچے، جو خلافت کو پہنچے، ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے۔ اور یہ میرے محترم ناظرین، یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ اس پہ کوئی خدشہ نہیں کر سکتا، سوائے تعصب کے۔ انسان تعصب کرے نہ مانے تو الگ بات ہے۔